السلام علیکم، دس از می سعدیہ بخاری. پروگرام دیکھ رہے ہیں زمانہ شناس. میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے ان کا نام ہے راشد خان، جو کہ CEO ہیں ایویکویشن کے. بہت ہی زبردست سی پرسنالٹی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے. بہت ہی یونیک سی اور بہت ہی موٹیویشنل سی جرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا، ہمیں دیا. آپ کی اتنی خوبصورت جرنی ہے اور اس کامیابی کا راز کیا ہے، کیسے یہاں تک پہنچے؟ ہمارے ویورز کو اپنی چھوٹی سی اتنی، ویسے تو بہت بڑی جرنی ہے آپ کی لائف کی اور آپ کے کامیابی کی، لیکن ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ میرا خیال ہے پرپز جو ہے وہ لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور جب آپ کو اپنا پرپز جو ہے وہ کلیئرلی دکھنے لگ پڑے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جرنی کا سٹارٹ وہی ہے کہ جب آپ کو پرپز دکھنے لگ پڑے. میری ایمرجنسی مینجمنٹ میری ڈومین ہے کہ کیسے ایمرجنسیز کو، ڈیزاسٹر کے بارے میں، ان کے رسک کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. جرنی تو ویسے شروع ہوئی 1988 سے. اوجڑی کیمپ کے دھماکے ہوئے تھے، شاید کچھ سامعین اور ناظرین کو پتہ بھی اس بارے میں. 10 اپریل 1988 اٹ واز اے سنڈے. تو میں گھر پہ تھا اور جب وہ دھماکے وغیرہ شروع ہوئے تو مجھے ان کی آواز آئی اور میں بھاگ کر گھر سے باہر گیا اور سامنے میرے گھر کے ایک پرائمری اسکول تھا، تو میں نے وہاں کے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے جو جرنی جو سٹارٹ ہے وہ تو اس دن سے ہی پرانی لیکن اس کو آپ کہتے ہیں نکھار جو اس جرنی میں آیا وہ 2011 سے ہے. میں آسٹریلیا موو کر گیا 2005 میں. تو اس کے بعد 2011 میں I've been put in a position جہاں پہ میں ایمرجنسی مینیجر تھا one of the largest bank in Australia. ماشاء اللہ. اور میں تقریباً کچھ 37,000 لوگ تھے جن کی زبردست ایمرجنسی مینجمنٹ کہ ایمرجنسی میں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، کہ پریپیئرڈنیس کیسے ہوتی ہے، پلانس کیا ہوتے ہیں all that. تو مجھے وہاں سے پھر بہت زیادہ سوچنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا اس انڈسٹری اور ڈومین کو، اور اسپیشلی آسٹریلیا میں، کیونکہ آسٹریلیا جو ہے جو پریپیئرڈنیس انڈیکس ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ کون سا ملک یا کون سا علاقہ جو ہے وہ کتنا تیار ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے، تو آسٹریلیا اس میں 4th پوزیشن پر ہے. مطلب وہ اتنے زیادہ تیار ہیں کسی بھی ایمرجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے، کیونکہ آسٹریلیا میں بش فائرز اور ہریکینز اور فلڈز جو ہے وہ بہت کامن ہے. تو اس کی جو پروفائل ہے، جو رسک پروفائل ہے اس حساب سے، تو پھر کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا اس حوالے سے. اتنی آپ نے اسٹرگل کی، اور جب ہم کسی بھی راستے پہ، کسی ٹریک پہ جانے لگتے ہیں، اس میں آپ کا ایم سیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، آپ کی ڈومین اس طرح کی تھی. آپ کو سب سے زیادہ کس کی سپورٹ تھی؟ اور راستے ایک منزل اتنی آپ کی لینتھی تھی، تو درمیان میں آپ تھکے نہیں؟ محسوس نہیں ہوا کہ میں تھک گیا ہوں اور مجھے رک جانا چاہیے؟ ہم ہو جاتے ہیں نا، ہماری جنریشن ایسی ہے کہ ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. میں جب پرپز کی کلیئرٹی آ جاتی ہے نا آپ کے سامنے، جب آپ کو پرپز دکھنے لگ پڑتا ہے، آپ کو اینڈ گول دکھنے لگتا ہے. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ہوا بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی، یا ریسورسفلنس نہیں تھی اتنی زیادہ. میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا. آئی وڈ سے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میری وائف شی از ون آف دا فیکٹر. میرا خیال ہے مجھے کہنا چاہیے شی از دا ایکس فیکٹر. ماشاء اللہ. تو بہت زیادہ ان کی ہیلپ مجھے ہمیشہ موجود تھی میرے لیے. لیکن کبھی کبھی انسیڈنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس ٹریک کے اوپر رکھتے ہیں. تو 20 جنوری کو میلبن میں، کیونکہ میں میلبن بیس تھا، تو وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ایک گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی اور اس گاڑی نے تقریباً 6 بندوں کو کچل دیا. اور اس وقت میں اس ایمرجنسی مینجمنٹ رول کے حوالے سے، کیونکہ میں سینئر تھا اس رول میں، تو میں نے کافی ساری چیزیں آبزرو کی اور دیکھا کہ شاید یہاں پہ ایک نیڈ ہے، یہاں پہ ایک ضرورت ہے ایک ایسے سسٹم کی، یا ایک ایسی ایپ کی، یا کسی ایسے پورٹل کی ضرورت ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کمیونیکیشن شیئر کر سکیں. جیسے کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے باہر اور آپ کو یہاں پہ پتہ ہو کہ اچھا یہ انسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا. تو پھر میں نے اس کی ایپ کے اوپر کافی زیادہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد میں اس جرنی پہ رکا نہیں. میرا خیال ہے شاید وہ انسیڈنٹ وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا، ڈبل کر دیا. اچھا، آپ نے کہا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے،
لیکن دوستوں کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں کہ کوئی ایک ایسا بیسٹ بڈی ہوتا ہے جو آپ کے فیوچر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوست دوست کے کام آتا ہے اور وہ سب سے زیادہ کلوز ہوتا ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا دوست تھا جس نے آپ کو کہا کہ نہیں راشد آپ کر سکتے ہیں, آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں؟ یہ اور فیملی میں کون تھا؟ اچھا, فیملی میں جیسے میں نے کہا میرے پیرنٹس جو تھے ان کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی, میری وائف کی سپورٹ بہت رہی. کچھ لوگ آپ کی لائف میں ہوتے ہیں, مطلب میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ خاموش فرشتے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. تو میں مجھے یاد ہے جب میں نیب میں تھا, نیشنل آسٹریلیا بینک سے مراد ہے میری, تو میرے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا, اینڈریو اسٹارک نام تھا اس بندے کا. ہی واز این ایکس آسٹریلین فیڈرل پولیس کا امپلائی تھا. وہ سیکیورٹی اینڈ رسک میں بہت ہائی پروفائل آدمی تھا. تو جب اس نے میرا کانسیپٹ, میں نے پہلے جن لوگوں کو پچ کیا یا بتایا کہ یار یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو ان میں سے کچھ لوگوں میں سے اینڈریو اسٹارک اور ایک میرے ساتھ اور کولیگ تھا, اسٹیو بیلس نام ہے اس کا. ان دو لوگوں نے کہا کہ یہ راشد اس جرنی پہ رکنا نہیں تم نے, اور ہمیشہ سے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے چلے گئے کہ نہیں یہ جرنی تمہارا جرنی ہے اور تمہیں سے چلنا ہے. ناؤ بیلس تو نہیں بیکاز ہی از پارٹ آف اندر کمپنی, لیکن اینڈریو اسٹارک جو ہے وہ میری ایویکویشن کی ایڈوائزری بورڈ ممبر کا حصہ ہے. اسی طرح 2-3 اور لوگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا اور بہت سیکھا میں نے ان سے. وہ لوگ بھی جیسے شفاعت ہاشمی ہیں, اس کے علاوہ بروس ہے, وہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ میرا ساتھ. بروس بیزلی ہی از آسٹریلیا میں کوئنزلینڈ فائر اینڈ ایمرجنسی جو ہے ان کا حصہ رہے وہ بہت 31 ایئرس تک. تو انہوں نے بھی مجھے بہت گائیڈ کیا کہ اس میں ٹریننگ اور پریپیئرڈنس کی ایسی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو اب تک کتنا ایک ٹائم گزر چکا ہے, ایک میکسیمم کتنا ٹائم گزر چکا ہے اس فیلڈ میں؟ آپ کو زندگی میں یہ اسٹرگل کرتے ہیں اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں, اور بڑا ایک فیلنگس بڑی ایک یونیک سی آتی ہیں, بڑا پراؤڈلی فیل ہوتا ہے, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں 2014 سے میں نے اس ایپ پہ کام شروع کیا تھا. اچھا. اور میں نے کیا کیا کہ میں نے سیکھنا شروع کیا چیزوں کے بارے میں. مطلب شاید مجھے اس طرح گرو کروایا گیا ہے بچپن سے کہ کوئی بھی کام کریں تو آپ اس کے انیشیل لیول پہ بھی جا کے سیکھیں. تو میں نے دوبارہ سے, کیونکہ میں نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا تھا 2001 میں, لیکن ایپ ڈیولپمنٹ ایک یونیک فیلڈ تھی یا ڈفرینٹ فیلڈ تھی. تو میں 2015-16 میں نے I did another diploma in how to develop the apps again. زبردست. تاکہ اگر جو کانسیپٹ میرے دماغ میں آ رہا ہے اس کو مجھے ٹرانسفارم کرنا ہے اگر ایپس میں, تو I need to understand the whole concept of it. تو میں نے دوبارہ اس کو سیکھا, دوبارہ سمجھا, اسٹرگل بھی کی اوبیسلی. مطلب کبھی آپ کو فائنینسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اینڈ آل دیٹ. اور جب آپ باہر رہتے ہیں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ گراس لکس گرینر آن دا ادر سائڈ. اٹ لکس, وہ لائف جو ہے وہ بہت آسان ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اسٹرگل ہر جگہ موجود ہوتی ہے, اور اگر آپ ایکسٹراڈنری اسٹرگل نہیں کرتے آپ ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ نہیں بن سکتے. ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے آپ کو رات کی نیند اور اپنے آپ کو ہر چیز کو ڈاؤن کر کے ہی آپ ایک اچھی جگہ پر جا سکتے ہیں, ادروائز آپ بالکل نہیں جا سکتے. ماشاء اللہ آپ کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہے. اس کا راز بتائیں. لوگ تو بڑے متاثر بھی ہوتے ہوں گے, اور اتنی اسٹرگل کے بعد, اور اتنی آپ کی ماشاء اللہ اتنی, مطلب دیکھا جائے تو لگتا نہیں اتنی ایج ہے, اس پرسنالٹی کا راز کیا ہے, اتنی اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ میرا بلیو ہے کہ وی آر وٹ وی کنزیوم. ہم وہی ہیں جو ہم کنزیوم کرتے ہیں, چاہے وہ بکس کی شکل میں, لوگوں سے ملتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان چیزوں کے اوپر کافی غور کرتا ہوں کہ ہمیں کس طرح اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن کیسے کرنا ہے. تو آئی ٹرائی ٹو مینٹین مائی ڈائٹ. اور اس کے علاوہ جب آپ زیادہ سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا کم کھائیں تو زیادہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنی جرنی کے حوالے سے, اور وہ لوگ جو کامیاب بننا چاہتے ہیں, اس ٹریک پہ چل رہے ہیں, تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ ہے, لوگ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک ڈومین, ایک ٹریک نہیں مل رہا, ایسا مایوسی کی طرف بہت زیادہ ہے. ان کو ایک چھوٹا سا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ, ایک جس سے وہ موٹیویٹ ہو سکیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے ٹریک کے اوپر جو ہے وہ رہنا چاہیے. آپ اگر اپنے پرپس آپ کو ڈیفائن ہو گیا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ واٹ از یور وائی یو ڈوئنگ دس. وہ وائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, شہرت کمانا چاہتے ہیں, کچھ بھی, لیکن جب آپ کو پرپس کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو اپنے جرنی کے اوپر قائم رکھتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. آپ کو بالکل, آپ کو
چاہے آپ ایک قطرہ بھی اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں لیکن آپ کو مسلسل اس قطروں کو ایڈ کرتے چلے جائیں, آپ کنسسٹنٹ رہیں گے تو پھر یو ول ریچ ویئر یو ریئلی وانٹ ٹو ریچ. ایگزیکٹلی. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے راشد خان. آپ نے ان کی بہت ہی پیاری سی اور بہت ہی خوبصورت سی یونیک سی جرنی جانی, ان کے بارے میں جانا, اور اتنی اچھی پرسنالٹی کے بارے میں کون نہیں جاننا چاہے گا میرے خیال سے. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہے, آپ کو راشد خان کی باتیں سن کے کیسا لگا ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے, پھر کسی نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.